ڈیلی لبیک کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی لبیک ٹی وی۔ تو جناب پانچویں پارٹ کے ساتھ پاکستان کا دجال کون، آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد آپ کی میں حاضر ہے۔ تو جناب بتا رہا تھا میں پچھلے ویلاگ میں یہ کہ دجال کے ساتھ یعنی کہ اصفہان شہر جو ہوگا ایران کا، وہاں سے تقریباً 70,000 یہودی یعنی کہ نکلیں گے، جو غالباً سبز چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی۔ تو اس کے بعد عورتوں کا ایک گروہ ہوگا، زیادہ عورتیں دجال کے ساتھ ہوں گی، کیونکہ عورتیں آپ دیکھ لیں گے جو سب سے زیادہ غلط غلیظ اور جادوگری کا کام کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، عورتیں سب سے زیادہ ان کے پاس جاتی ہیں، ان کے پاس بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ معاملات اپنے طے کرتی ہیں۔ جناب وہ نعوذ باللہ جادوگر کیا کچھ نہیں کرواتے۔ اسی طرح اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، یعنی کہ کافر مومن اس کو پڑھ لے گا، لیکن ایک بندہ ہوگا جو اسے کہے گا جناب تمہارے ماتھے پہ تم دجال ہو، تو میں نے اپنے نبی سے سنا تھا کہ تم ہی دجال ہو، تو تمہارے متعلق ہمارے نبی نے پوری نشانیاں ہم کو بتائی تھیں۔ تو وہ اس بندے کو کہے گا، جناب اسے قتل کروائے گا، یعنی کہ آرے میں اس طرح کی چیز ہوگی، اس میں 2 ٹکڑے اس کے بیچ میں سے کروا دے گا، وہ صرف ایک بندے کو ہی مروا سکے گا، اس کے بعد نہیں۔ پھر وہ اسے زندہ جیسے ہی کرے گا نا، تو اسے کہے گا دیکھ میں مسیح ہوں، یعنی کہ میں مسیحا ہوں، میں نے تمہیں زندہ کر دیا گا۔ وہ کہے گا کہ میرا اور زیادہ ایمان پختہ ہو گیا کہ تمہاری یہ نشانیاں میرے نبی نے مجھے بتائی تھیں۔ اسی طرح مختلف اس کی نشانیاں ہوں گی، جیسے اس کے ساتھ نہر بھی ہوگی پانی کی، جو دراصل آگ ہوگی، اس کے ساتھ آگ ہوگی، وہ جس مومن کو اس آگ میں ڈالے گا وہ دراصل نہر میں جائے گا، جنت میں سیدھا چلے جائے گا۔ جو نہر ہوگی وہ دراصل یعنی کہ اسکائی گرافی کے لیے یہ ہوگا کہ نظر کا دھوکہ ہوگا، فریب ہوگا، دجل ہوگا، یعنی کہ دجال کے مطلب ہی معنی یہی ہے کہ دجل یعنی کہ فریب، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف یعنی کہ عورتوں کو اپنے جھانسے میں پھنسائے گا، زیادہ تر اس کی بیعت جو ہوں گی وہ عورتیں کریں گی، وہ لوگ کریں گے جو دین سے دور ہوں گے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں آج کل، وہ کرتے ہیں، جیسے وہ عمرانڈو ٹائپ آپ بچے لے لیں جو جناب پونیاں وغیرہ کرواتے ہیں، جو زیادہ ان کے کام ہوتے ہیں جناب عورت ٹائپ بننا، ٹھیک ہے۔ جیسے عورتیں بھی ہوں گی جو مردوں کا لباس پہنتی ہیں، مرد ٹائپ ہوں گی یعنی کہ بنی ہوئی بھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی آڑ میں آپ کو بتایا کہ ٹرانسجنڈر جو قانون پاس ہوا وہ اسی آڑ میں یعنی کہ پاس ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو دجالیت کی طرف لے کے جایا جائے، دجالی سسٹم کی طرف لے کے۔ جو بھی حکومت آئے گی نا آپ کی، جو بھی IMF سے ورلڈ بینک سے قرضہ لے گی، وہ سسٹم یہ چلائے گی جب تک علماء کرام نہیں آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ نہیں آئیں گے، جن کو آپ لا کے اسمبلیوں میں ان پڑھے لکھے لوگوں کو نہ بٹھائیں گے جو یعنی کہ ختم نبوت کے پہرے دار ہوں گے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، دین کا علم جانتے ہوں گے، وہی آپ کو بتائیں گے، وہی نصاب میں لکھیں گے، وہ بھی نصاب میں جو اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہی دجال کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ ایون یہ لوگ جو دجالی سسٹم کو چلانے کے لیے آئے ہیں، جن کے پیچھے انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے اسرائیل سے گہرے روابط ہیں، دجال سے بھی شاید ان کے روابط ہیں، لیکن اسرائیل سے جو فری میسن کے یہ لوگ ہیں، زیادہ تر الومناٹی کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ الومناٹی جتنے بھی ہیں نا، ان کا تقریباً ان کے بڑے بڑے جو یہودیوں کے بڑے روحانی پیشوا ہیں، ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہماری دجال سے ملاقات ہوئی ہے، جو ہدایت دے رہا ہے دجال ان کو دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دجال سے نہیں، لیکن اسی سنگلیں اسی وقت ٹوٹیں گی جب تک اللہ نہیں چاہے گا وہ آزاد نہیں ہوگا، جب اللہ چاہے گا آزاد اسی وقت ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کا ایک دن جو ہوگا، پہلا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، اور تیسرا دن اس کا ہوگا جناب جو ہفتے کے برابر۔ اس کے بعد وہ 26 دن غالباً اس دنیا میں رہے گا، وہ ہوا کی تیزی کے ساتھ چکر لگائے گا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مومن تقریباً لوگوں کو کہ نہلستان یعنی کہ اس وقت چراگاہیں تھیں، ان میں چلے جاؤ، فتنہ دجال مسیح سے بچو، ایک درخت کی جڑ کو یعنی کہ منہ لگا کے زندہ رہو، ٹھیک ہے، لیکن ان علاقوں میں چلے جاؤ جہاں تک یہ فتنہ نہ پھیلے۔ آپ کو بتایا گیا بچیں گے وہی لوگ اس وقت کے باغی کہلائیں گے، جو لوگ اپنے آپ میں جو چپ نہیں، جیسے آپ نے کرونا کے انجیکشن دیکھ لیا دوسرے، اسی طرح انسانوں میں ایک چپ نصب کی جائے گی، جس کی پورا اس کا جتنا بھی اکاؤنٹس وغیرہ ہوگا، اس کے لسانس وغیرہ جو بھی معاملات ہوں گے اسی چپس کے ذریعے ہوں گے۔ جتنی بھی ابھی تو سونے کو کنورٹ کر کے انہوں نے جناب کرنسی لے آئے ہیں، یعنی کہ روپیہ لے آئے ہیں کاغذ کا، اس کے بعد جناب یہ کنورٹ کریں گے اسے جا کے فگر میں، ٹھیک ہے، فگر کے ساتھ ہوگا جناب کہ آپ کی جتنی بھی تنخواہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ میں آئے گی فگر کے ساتھ آئے گی، اسی پہ آپ خریداری کریں گے، اسی سے آپ جو ایون آپ نے معاملات کرنی ہے، خریداری کرنی ہے، وہی کریڈٹ کارڈ سے اسی سے کرنی ہے۔ یعنی کہ ٹوٹل نظام وہ یہودی اپنا لانا چاہتے ہیں، جس نظام کے تحت جناب وہ دجالی سسٹم کو یہاں پہ نصب کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ پاکستان میں ایک ڈرامہ چلا، یا ایک گلوکار ہے جس کی وجہ سے اس سے عورتوں کو نچوایا، یہ ایک عورت ڈرامے میں آئی، اس وقت کی حکومت نے بین کر کے 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس ڈرامے پہ بین کر دیا، ان اداکاروں کو بین کر دیا اور گلوکار کو بھی بین کر دیا۔ اب آپ دیکھیں عام دھرنوں میں
عام دھرنوں میں جناب دجالی سسٹم کو لانے والے کیسے عورتوں کو نچا رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں ان کے فالوور وہ تو نہیں نچا رہے جناب, وہ تو نہیں ان کو لے کے جاتے, جبکہ وہ آپ دیکھ لیں پہلے جس جگہ دھرنا وہاں پہ جناب پہلے عورتیں لائی جاتی ہیں ناچنے گانے والی, وہاں کا ماحول بنایا جاتا ہے, وہاں پہ بے شک نہ انہیں رمضان کے تقاضے, پھر یہ اسلامی ٹچ بھی دیتے ہیں جناب, کیونکہ دجال زیادہ تر مذہب کا استعمال کرے گا. دجال جو ہوگا وہ زیادہ تر مذہب کا استعمال کرے گا, تو مسلمانوں کو مروائے گا, غیر مسلموں کو سہولت دے گا. آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ پاکستان کے دجال کون ہے, اتنے کاکے تسی نہیں ہے, تسی بھی سمجھتے ہو کہ پاکستان کا دجال کون ہے, لیکن آپ کے بچے فالوور ان کے ماننے کو تیار نہیں کہ جناب وہ دجالی. میں نے پہلے بھی بتایا ڈاکٹر اسرار اور حکیم سید ولی اللہ تھے, ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں کہے گئے تھے, وہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کو کہ جناب جو علوم ناٹی ہیں, جو فری میسن کے لوگ ہیں, وہ کس بندے کی یعنی کہ یہاں پہ لانچنگ کرنا چاہتے ہیں, آخر کار اس کی لانچنگ, اور 3.5 سال میں اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا. تو پاکستان کی معیشت کا بیڑا, صرف ایون اس کا مقاصد کیا تھے, مقاصد سے سب سے پہلے کہ قادیانی کو آزادی دی جائے, 73 کے آئین کو سبوتاش کیا جائے, اس کے بعد جناب اسے اتنی اکثریت دی جائے کہ جناب وہ پاکستان کو, جیسے کمال اتا ترک نے ترکی کو فری یعنی کہ ہینڈ کر دیا تھا کہ مسجدوں پہ پابندی لگا دی گئی تھی, نماز پڑھنے والوں پہ پابندی, مولویزم پہ پابندی لگا دی, عورتوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی تھی, جو مرضی جس کے ساتھ ہی مرضی بغیر نکاح کرے, وہی سسٹم پاکستان میں لانچ کیا جانا ہے. لیکن اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ 3.5 سال بعد اس شخص کی اپنی حکومت ختم ہو گئی, کیونکہ اس کے ساتھ انویسٹر بھی وہ شامل ہو گئے تھے, جو انویسٹر اپنی سوسائٹیوں میں شیطانی ٹیٹوز یعنی کہ دجال کا ٹیٹوز کی نشانیوں والے بنوا رہے تھے. تو اللہ پاک ہماری قوم کو ہدایت دے کہ ایون اگلے ویلاگ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا احادیث کی روشنی میں, قرآن پاک کی سورہ کہف کے تفسیر کے ساتھ الحمدللہ میں آپ کو وہ پوری تفسیر بھی پڑھ کے الحمدللہ علماء کرام کی یعنی علماء حق ہیں ان کی زبانی کے انہوں نے کیا یعنی کہ اس سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے. جب امام مہدی آئیں گے نا تو ان کو سب سے زیادہ ان بچوں کی جو بچے جدید ہوں گے نا, یہ جو بچے آج کل پونیے وغیرہ کرتے ہیں, دھرنوں میں ناچنے والی انٹیاں بچے, ان کا سب سے زیادہ ہوگا کہ جناب ان کے دماغ میں وہ چیز ان کی میموری کارڈ میں نصب کر دی جائے گی, فیڈ کر دی جائے گی کہ جناب آپ جو ہے نا آپ نے جناب یعنی کہ وہ ہر جو جھوٹی چیز ہوگی اس کو جلدی تسلیم کریں گے, لیکن سچ کو تسلیم نہیں کریں گے. آپ جتنا مرضی سچ بولیں, روئیں, جو مرضی کریں, وہ تسلیم نہیں کریں گے. وہ اسی شخص کی جو فیڈ کی گئی ہے نا اس کی جناب ان کے دماغ میں جو بیانیہ اس نے اپنا جھوٹا لہرا کے کر دیا, وہ اسی کو سچ مان رہے ہیں. تو اگلے ویک لا کے ساتھ آپ کے اینکر پرسن ہو جائے, شاید آپ سے اجازت چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.